أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم خلقهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قرآن کریم کی یہ آیت کہ جس کا ایک ٹکڑا سورہ آل عمران کی ایک معروف آیت ہے کہ جس کو مسلسل آپ لوگ مجلسوں میں اور علماء کے خطاب میں سنا کرتے ہیں، اس کا ایک آخری کا ٹکڑا ہے کہ جس کو آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی ہے صرف ایک مطلب کی طرف روشنی ڈالنے کے لیے، اور وہ مطلب ہمارے آج کی یہ جو ایام ہیں ان کی مناسبت ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کے سامنے، آپ تمام حضرات کی خدمت میں، اور خصوصی طور کے اوپر ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں آج کی اس شہادت کا اور آج کے اس موقع کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم میں بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں، بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں، اور جو متشابہ آیات ہیں ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کہ جو علم میں راسخ ہیں، یعنی جن کے پاس تمام کتاب کا علم ہے، وہ لوگ جانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ جو مناسبت ہے اس حلقے میں، جس طرح سے گزشتہ حلقے میں امام کاظم علیہ السلام کی بعض صفات کی طرف اشارہ ہوا تھا اور ان کی حیات کے بارے میں ایک مختصر بیان آپ نے سنا ہوگا، اس حلقے میں کوشش یہ کی جائے گی کہ امام کاظم علیہ السلام کے دور میں، چاہے وہ ان کی امامت کا دور ہو یا اس سے پہلے کا دور ہو کہ جو 20 سال انہوں نے اپنے والد کے ساتھ گزارے ہیں، اس میں کون سے علمی کارنامے آپ نے انجام دیے۔ امام کا جو ایک لقب ہے، کہا جاتا ہے العالم، اکثر روایات میں ملتا ہے کہ سألت العالم، کہ ہم نے عالم سے سوال کیا، کہ بہت سی جگہوں پہ جو مراد ہیں وہ کون ہیں؟ وہ امام کاظم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک امام کا لقب علیم بھی ہے۔ یہ علم سے متعلق جو امام کے القاب ہیں، تو یہ کون سے علم کے مظاہر لوگوں نے دیکھے یا کون سے اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ جو امام نے اپنا علم اس طرح سے، امام کا جو علم تھا وہ نمایاں ہوا۔ اب دوبارہ اگر پچھلے حلقے کی طرح بھی دوبارہ اگر روشنی ڈالیں امام صادق علیہ السلام کے دور کی بہت مختصر طریقے سے، وہ کون سا دور تھا؟ وہ دور تھا کہ جب بنی امیہ اپنی حکومت کو بچانا چاہ رہے تھے اور بنی عباس اپنی حکومت کو قبض کرنا چاہ رہے تھے، اس کو لینا چاہ رہے تھے، اس پر قابض ہونا چاہ رہے تھے۔ یہ دور تھا، تو یہ دونوں آپس میں مشغول تھے، لہٰذا امام صادق علیہ السلام کو اپنے علوم الہی، پروردگار عالم کے سکھائے ہوئے علوم کو پھیلانے کا ایک بڑا موقع ملا، اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی فقہ کو کہا جاتا ہے فقہ جعفری، کیونکہ جتنے بھی احکام ہیں غالباً یہ سب کے سب امام صادق علیہ السلام سے ہم تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام سے فقہ کو منسوب کیا جاتا ہے کہ فقہ ہماری کون سی ہے؟ فقہ جعفری ہے، گرچہ یہ فقہ محمدی ہے، فقہ علوی ہے، فقہ فاطمی ہے، لیکن کیونکہ اس کا اکثر جو حصہ ہے یہ امام صادق علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے، لہٰذا اس کو جعفری کہا جاتا ہے۔ یا پھر امام صادق علیہ السلام سے پہلے امام باقر علیہ السلام کا جو دور تھا، تو امام باقر علیہ السلام کو بھی کہا گیا باقر العلوم،
علوم کو نشر کرنے والا کہا گیا کہ آپ نے علوم کے چشمے پھیلائے ہیں، چشمے بہائے ہیں۔ تو اسی طرح تو یہ جو دور تھا اس میں دو جو حکومتیں تھیں، جو سیاسی پہلو اس کا تھا، وہ دونوں حکومتیں، دونوں جائر حکومتیں، دونوں ظالم حکومتیں آپس میں نپٹ رہی تھیں، اور دوسری طرف سے جو ائمہ حضرات علیہم السلام تھے، جو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام تھے، یہ علوم آل محمد علیہم السلام کو پھیلا رہے تھے۔ لہٰذا جب ساتویں امام علیہ السلام کا دور آیا تو جو سیاسی پہلو تھا یہ بنی عباس کی طرف سے مضبوط ہو گیا تھا، کیونکہ بنی عباس پوری طرح سے تخت کے اوپر قابض ہو گئے تھے۔ یہ پچھلے حلقے کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک ربط ہے علم کی بحث سے۔ جب یہ پوری طرح سے قابض ہو گئے تھے حکومت کے اوپر، تو انہوں نے جب امام کی طرف دیکھا، جب انہوں نے ائمہ علیہم السلام کے کارناموں کی طرف دیکھا، اور امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے پھیلائے ہوئے علم کو دیکھا، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا جس کو دیکھو کہتا ہے قال الصادق علیہ السلام، قال الباقر علیہ السلام، جس کو دیکھو قال الصادق قال الباقر کہہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو نام ہیں، یہ لوگوں کی زبانوں پہ جو زبان زد ہیں، اس کو کس طرح سے کم کیا جائے، علوم آل محمد علیہ السلام کو کس طرح سے اس کے جلوے کو کم کیا جائے۔ لہٰذا یہ کیا کہ یونان سے کتابیں منگوا کے ان کا عربی میں ترجمہ کروایا گیا، اور یونان سے مختلف علوم کی کتابیں منگوائی جاتی تھیں، ان کے عربی میں ترجمے ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کے بیچ میں بٹتی تھیں، اور اس کے درس و تدریس ہوتے تھے، تاکہ امام صادق علیہ السلام کی درسگاہ کے مقابل میں ایک یونانی درسگاہ کی تشکیل کی جائے، یعنی ایک ایسی چیز ہو کہ جو علوم آل محمد علیہ السلام کو کم کرنے میں بنی عباس کی جو حکومت ہے اس کی مدد کرے۔ لہٰذا وہ جو یونانی علوم تھے ان کو لا کے اس کے اوپر رکھا گیا، اور جو یونانی فنون تھے ان کو لا کے لوگوں کو سکھایا گیا، اور جو مدارس تھے، چاہے وہ دینی ہوں چاہے وہ غیر دینی ہوں، یا جتنے بھی جو علماء تھے، جو درباری علماء تھے، جو جن کا دربار میں آنا جانا تھا، جو حاکم وقت کے لیے کام کرتے تھے، یہ سب اس بات کے اوپر معمور ہو گئے کہ یہ یونانی علوم کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ کیوں؟ تاکہ جو قال الباقر قال الصادق لوگوں کی زبان پہ جاری ہے یہ کم ہو جائے، بلکہ یونانی اصطلاحات ان کی زبانوں پہ جاری ہونے لگے، اور جو یونانی مشکلات، جو یونانی شبہات ہیں، جو یونانی علوم کے شبہات ہیں، وہ لا کے اسلام کے اوپر وارد کیے جائیں، اور اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ یہ کب ہوا؟ یہ امام صادق علیہ السلام کے دور کے بعد ہوا، یعنی یہ تب ہوا کہ جب بنی عباس کی حکومت پوری طرح سے مستقر ہو گئی تھی، یہ اس دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لہٰذا یہاں پر امام کاظم علیہ السلام نے اپنے علوم کا جلوہ دکھایا، اور یہ اپنے علوم کو ظاہر کر کے اپنے ان مظاہر کو لوگوں کے سامنے لا کے امام نے یہ بتا دیا کہ جو علوم آل محمد ہے یہ علوم اللہ کی طرف سے ان کے قلوب میں اتارا گیا ہے، یہ وہ علم ہے کہ جو سینہ بسینہ رسول اکرم سے امام تک پہنچتا ہے، یہ وہ علم ہے۔ لہٰذا کوئی دوسرا علم، کوئی دوسرا دنیاوی علم اس کے مقابل میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور بین القوسین بریکٹ میں ایک بات کہتے چلیں کہ یہ جو بات میں نے بتائی کہ یونانی علم کو اس کے سامنے لا کے رکھا گیا، یہ بات خود علامہ مجلسی نے بھی، تاریخ کے علاوہ علامہ مجلسی نے بھی اپنی عقائد کی کتابوں میں اس کے مقدمات میں، اس کے مقدمے میں ذکر کی ہیں اس بات کو کہ ان علوم کو لایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نور، وہ جو درخشاں علوم کا جو نور تھا، اس نور کو تھوڑا کم کیا جائے۔ لیکن انہوں نے پروردگار عالم کی کتاب میں جو آیہ کریمہ ہے اس کی شاید تلاوت نہیں کی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھوکوں کے ذریعے سے، اپنے منہ سے، افواہ یعنی اپنے منہ سے، اصطلاحاً اگر کہیں تو یہ اپنی پھوکوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ نور خدا کو کم کر دیں، اس کو کم رنگ کر دیں،
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا, اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو جتنا ناگوار گزرے. لہٰذا یہ وہ موقع تھا کہ جب امام اس طرف آئے اور امام نے ان علوم کو ظاہر کیا. اس کا ایک واقعہ جو بہترین ایک درس بھی ہے, ایک علمی نکتہ بھی ہے, اور اسی جو تمام باتیں میں نے بتائیں ان کے اوپر ایک شاہد بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ابو حنیفہ یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا. ابو حنیفہ جب امام صادق علیہ السلام سے ملنے گیا یا کسی بھی کام سے گیا تو دیکھا ایک نوجوان کو کہ جو دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے. ابو حنیفہ نے ایک سوال کیا, فقہی سوال کیا, حرام و حلال سے متعلق سوال کیا. جیسے ہی وہ سوال کیا یہ کہا کہ اے جوان تم یہ بتاؤ مجھے کہ جب لوگ تمہارے شہر میں آتے ہیں تو بیت الخلا کس جگہ کو بیت الخلا کے طور پہ استعمال کریں. یہ ایک طرح سے امام کاظم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہ رہا تھا یہ پتہ کرے کہ یہ احکام کا علم امام کو ہے یا نہیں ہے. لہٰذا روایت پوری مفصل موجود ہے, یہ اس روایت کو نقل نہیں کرنا ہے, بلکہ اس روایت کو ابو حنیفہ نے مقدمہ بنایا کہ جیسے ہی امام سے یہ سوال پوچھا تو امام نے پوری تفصیلات کے ساتھ کہا اتنا واجب ہے, اتنا حرام ہے, یہ کام اس میں مستحب ہے, اور یہ کام اس کے اندر مکروہ ہیں, اور فلاں کام مباح ہے. تمام اس کے جو گوشے تھے اور تمام اطراف کے اوپر امام نے ایک ایک چیز کا حکم بتا دیا. جیسے ہی ابو حنیفہ نے یہ سنا تو ابو حنیفہ یہ متحیر رہ گیا. لہٰذا ابو حنیفہ نے امام سے دوسرا سوال کیا. یہ وہی یونانی سوال تھا, یعنی یہ وہی تھا جو یونانی کتابوں سے یہاں پہ لایا گیا تھا. دو وجہ سے. اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو پھیلائے ہوئے علوم ہیں ان کو کم رنگ کیا جائے, یہ پہلی وجہ. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی بنیاد میں کچھ شبہات کو ڈالا جائے, یعنی لوگوں کو توحید سے روکا جائے, توحید سے لوگوں کو کھینچا جائے. امامت سے تو ایک حد تک لوگوں کو کھینچنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن ابھی توحید و نبوت بچی تھی. لہٰذا اسلام کی بنیاد میں خدشہ ڈالنے کی کوشش کی. تو دو وجہ سے ان علوم کو لایا گیا تھا, اور اسی علوم کا سہارا لے کے ابو حنیفہ نے دوبارہ امام سے سوال کیا. یہ سوال کیا تھا؟ امام سے یہ کہا کہ ممن المعصیہ, گناہ کون کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہے, پوچھنے کا مطلب یہ ہے. تو امام نے یہ فرمایا, ابو حنیفہ نے سوال یہ کیا کہ یہ جو گناہ ہے اس کے اوپر عذاب کس کو ملتا ہے, کس کی طرف سے گناہ ہوتا ہے, کس کی طرف سے گناہ ہوتا ہے. یہ کہاں سے شبہ آیا تھا؟ یہ ایک فرقہ ہے کہ جو جبر کا قائل ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہتا ہے کہ تمام انسان مجبور ہیں, یعنی انسان کو اور اس کے اعمال کو دونوں کو اللہ نے خلق کیا ہے, دونوں کو اللہ نے خلق کیا ہے. جس طرح سے انسان کو اللہ نے خلق کیا اس طرح اس کے اعمال کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے. لہٰذا انسان اگر اپنے اعمال میں کوئی ایسا کام کرے, کوئی ایسا عمل انجام دے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے ہو, تو یہ انسان کا خلق کردہ عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کا خلق کیا ہوا عمل ہے. یہ کہتے ہیں. لہٰذا اس نے سوال کیا کہ معصیت کون کرتا ہے, گناہ کون کرتا ہے. گناہ اگر ایک عمل ہے, ایک حرام عمل ہے, تو کون کرے گا, یہ کس کا اس کو عقاب ملے گا. یہاں یہ فلسفے میں اور دوسرے معقولات میں بہت ہی زیادہ عویص اور بہت پیچیدہ شبہات میں سے ہے کہ جس کے اندر مفصل علماء کے آراء ہیں. جو علماء فلاسفہ ہیں اس میں انہوں نے مفصل اس کے اندر بحث کی ہے اور مفصل طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی جو معصیت ہے, جو گناہ ہے, یہ پروردگار متعال کی جانب سے نہیں بلکہ خود انسان کی جانب سے ہوتا ہے, لیکن صحیح سے اس کو حل نہیں کر پائے ہیں, جب یہ شبہ ابو حنیفہ نے امام کاظم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو یہاں پہ امام کاظم علیہ السلام کے جو عالم آل محمد ہیں انہوں نے پھر اپنے علم کو ظاہر کیا. امام نے فرمایا 3 صورتوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے.
3 حالتیں ہو سکتی ہیں اس مسئلے کی. تو اس نے کہا کون سی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں؟ امام نے یہ فرمایا یا یہ ہوگا کہ یہ جو معصیت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو، یا معصیت بندے کی طرف سے ہو، یا یہ معصیت دونوں کی طرف سے ہوگی. یعنی یا اللہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ گناہ، یعنی اللہ جو ہے اس کا خلق کیا ہوا ہے، یا یہ بندے کا ہے، بندے کا عمل ہے، یا یہ دونوں کا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا عمل ہے، اگر معصیت اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اگر اس معصیت پہ، اس گناہ پہ اگر کسی بندے کو عذاب دے، کسی بندے کو جہنم میں ڈالے، تو یہ پروردگار عالم کے لطف و کرم اور اس کی حکمت کے خلاف ہے. کیونکہ پروردگار عالم کی ذات اس سے کہیں منزہ ہے کہ وہ کام خود کرے اور بندے کو اس کی سزا دے، لہذا اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اگر یہ دونوں کی طرف سے ہے، اللہ اور بندہ دونوں مل کے گناہ کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اللہ جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اور اس کا بندہ ضعیف ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام دونوں لوگ مل کے انجام دیں لیکن قوی جو ہے وہ ضعیف کو عذاب کرے؟ بھئی اگر دونوں نے مل کے کیا ہے گناہ تو دونوں کو عذاب ہونا چاہیے. تو امام نے کیا فرمایا؟ کہا یہ بھی پروردگار عالم کی شان میں نہیں ہے، پروردگار عالم کی ذات اس سے کہیں منزہ ہے، لہذا اگر خود پروردگار کی طرف سے معصیت ہوگی تو یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کی شان اس سے اجل ہے، جل شانو، کہ پروردگار عالم کوئی کام کرے اور اس کا جو عذاب ہے وہ کسی دوسرے کو دے. پروردگار اور اللہ اور انسان دونوں مل کے کوئی کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان دونوں نے مل کے بھی گناہ کو انجام نہیں دیتے ہیں. کیوں مل کے انجام نہیں دیتے؟ کیونکہ پروردگار عالم کا جو رحم و کرم اور جو لطف ہے، اس کی جو شان ہے، جو اس کی حکمت ہے، وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ جو قوی ہے وہ ضعیف کے اوپر عقاب رکھ دے، ضعیف کو عذاب کرے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو معصیت ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ خود بندے سے ہوتی ہے. یعنی یہ جو فعل ہے، یہ جو عمل ہے، یہ بندے کا عمل ہے. اس سوال، اس پیچیدہ شبہے کا جواب امام نے 3 جملوں میں دیا کہ جس کو سننے کے بعد جو بڑے بڑے جو علماء تھے، جو بڑے بڑے لوگ جو ابو حنیفہ کے ساتھ موجود تھے، خود ابو حنیفہ کے ساتھ، یہ سب کے سب متحیر رہ گئے. تو یہ وہ چیز تھی، یہ مظہر علوم آل محمد علیہ السلام ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ یہ علم ان کا نہیں ہے بلکہ یہ علم لدنی ہے. یہ وہ ہے کہ جو امام وقت کو عطا کیا جاتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے. لہٰذا بعض جگہوں پہ یہ ملتا ہے کہ جب امام کاظم علیہ السلام گہوارے میں تھے، آپ دیکھیں امام کاظم علیہ السلام گہوارے میں ہیں، امام صادق علیہ السلام کا بظاہر ایک چاہنے والا آیا اور اس نے سوال کیا، اس نے مولا کو سلام کیا. سوال کرنے کے بعد مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا دیکھو جو گہوارے میں بچہ ہے اس کو جا کے سلام کرو، یعنی امام کاظم علیہ السلام جو گہوارے میں. تو یہ مولا کا چاہنے والا اس گہوارے کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے بول پائے گا، یہ کیسے میری بات کا جواب دے گا. بہرحال امام نے کہا تھا سلام کرنے کو، تو اس شخص نے جا کے سلام کیا. جیسے ہی سلام کیا تو امام کاظم علیہ السلام نے جواب دیا. امام کاظم علیہ السلام نے بلسان فصیح زبان میں اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ایک مسئلہ بتایا. کہا کہ پروردگار عالم نے تجھے بیٹی دی ہے اور تو نے اس بیٹی کا نام ایسا رکھا ہے کہ جو پروردگار عالم کے نزدیک مبغوض ہے، جو مبغوض خدا متعال ہے. پروردگار کو وہ نام نہیں پسند ہے، تم فوراً جاؤ اپنی بیٹی کا نام بدلو. تو یہاں پہ 2 چیزیں پتہ چلیں، بلکہ 3 چیزیں پتہ چلیں. پہلی چیز یہ کہ جو نام انتخاب کیا وہ کون سا نام ہوگا. بہرحال روایات میں وہ مفصل ذکر ہے، اور جو بینندگان ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ کیسا نام ہوگا، کہ جو پروردگار عالم کو ناپسند ہو، کس اپنی بیٹی کا کیا نام اس نے رکھ دیا ہوگا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جو امام ہے وہ چاہے گہوارے ہی میں ہی کیوں نہ ہوں، وہ اس کا علم امامت کے ساتھ ساتھ نہیں آتا بلکہ گہوارے کے ساتھ آتا ہے.
یعنی جیسے ہی دنیا میں وہ آتا ہے وہ اپنا علم لے کے آتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس بات سے پتہ چلی کہ خالی مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام نہیں تھے کہ جو گہوارے میں باتیں کیا کرتے تھے، جو گہوارے میں کلام کیا کرتے تھے، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام بھی ان اولیاء پروردگار متعال میں سے ہیں کہ جو گہوارے میں کلام کرتے ہیں۔ لہٰذا امام کاظم علیہ السلام کے جو کرامات ہیں وہ ایسے کرامات ہیں۔ آپ دیکھیے امام صادق علیہ السلام کا دور ہے، ہمارا بھی وقت ختم ہو رہا ہے، وقت ہمارا ختم ہونے والا آخری واقعہ کہ امام صادق علیہ السلام کا دور، جیسے امام صادق علیہ السلام سے کچھ مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بیٹے سے جا کے سوال کر لو۔ تو جب آ کے ان لوگوں نے وہ تمام مسائل ان سب کو ان امام کے سامنے رکھا تو امام نے ان کا بہترین جواب دیا۔ پھر جو سوال کرنے والے تھے انہوں نے امام کاظم علیہ السلام کے جواب کو امام صادق علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھا، کہا کہ اے فرزند رسول، ہم نے آپ کے بیٹے سے سوال کیا، یعنی امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیے۔ تو امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے اس بیٹے سے سوال کرو ما بین دفتي الکتاب لعجابک بعلم، قرآن میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر تم میرے اس بیٹے سے سوال کرو تو یہ تمہیں عن علم، یہ تمہیں بعلم ان تمام مسائل کا جواب دے گا۔ شاید آپ کہیں کہ مفسر بھی تو جواب دے دیتے ہیں، نہیں، مفسر اپنے آراء، اپنے نظریات، اپنے اجتہاد کی بنا کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ وہ نظریہ تھا جہاں تک ہم پہنچ سکے، شاید پروردگار متعال کی مراد یہ ہو۔ کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خدا کی قسم پروردگار عالم کی جو مراد ہے وہ اس آیت سے یہی ہے، اس کا ظاہر بھی یہ ہے، اس کا باطن بھی یہ ہے۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ لَأَجَابَكَ بِعِلْمٍ، لَأَجَابَكَ بِعِلْمٍ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ آیت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ جس کے پاس علم من الکتاب، لہٰذا یہ عالم آل محمد ہیں، ان کا لقب عالم بھی ہے، ان کا لقب علیم بھی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آج اس مقدس مکان اور آج کے ان ایام کے صدقے میں، اس حرم مطہر کے صدقے میں، امام کاظمین، امام الجوادین، یہ دونوں ائمہ، امام کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے صدقے میں ہم تمام مؤمنین و مؤمنات کی تمام نیک مرادوں کو ان کو برآوردہ فرما۔ اور پروردگار جتنے بھی لوگ جو ائمہ کی زیارت کے مشتاق ہیں، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، ان کو جلد سے جلد یہ توفیق عطا فرما کہ وہ خود آئیں اور ان مزارات مقدسہ، ان اماکن مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ اور آخر میں دعا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آخری امام صاحب العصر والزمان پروردگارہ اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔